الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، معرفت امام زمانہ سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں آج 7واں ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو روایات کا ذخیرہ ہے جو معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، اس میں امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ہے یا ذکر نہیں ہے، اور اگر ذکر ہے تو کس حد تک ذکر ہے۔ ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے لیے دو ذریعے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا ذریعہ معصومین علیہ السلام اور رسول اکرم کے اقوال ہیں۔ پروردگار نے جو کتاب قرآن کی شکل میں نازل کی، اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف اور تبدیلی کا امکان نہیں ہے، وہ منزہ ہے تحریف اور تبدیلی سے، لہذا اس کے سلسلے میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں کہ قرآن میں یہ چیز زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے۔ لیکن روایات جو دوسرا منبع ہے اور ایک معتبر منبع ہے کہ جس میں دین کی باتیں بیان کی گئی ہیں، جو باتیں قرآن میں اجمال کے ساتھ ہیں اسی کی تفصیل روایات میں بیان کی گئی ہے۔ روایات کے سلسلے میں یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر کسی روایت کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ روایت معصوم سے یقینی طور پہ صادر ہوئی ہے اور معصومین میں سے کسی معصوم نے اس کو فرمایا ہے، تو بس اس روایت میں اور قرآن کی آیت میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہم کو اس روایت پہ اسی طرح سے عمل کرنا ہے جیسے ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لیکن وہ روایات ان کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ معصومین سے صادر ہوئی ہیں یا صادر نہیں ہوئی ہیں، ایسی روایات کے اوپر عمل کرنے سے پہلے ہم کو تحقیق جستجو کرنا ہے کہ یہ روایات واقعی صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ ایک فارمولہ اور ایک قانون جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کسی بھی روایت کو پرکھنے کے لیے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ روایت میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ قرآن کے سامنے لا کے رکھی جائے۔ اگر قرآن اس روایت کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کے مطلب یہ کہ روایت صحیح ہے، لیکن اگر وہ روایت قرآن کے مخالف ہے تو پھر تعبیر یہ پیش کی گئی رسول اکرم کی طرف سے کہ ایسی روایات کہ جو قرآن کے مخالف ہوں، یعنی وہ مطالب جو قرآن بیان کر رہا ہے، روایات اگر اس کے مخالف کچھ بیان کر رہی ہیں تو ایسی روایات کو دیوار پہ مار دو۔ ہمارے لیے ان روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ روایات جو معصومین سے صادر ہوئی ہیں اور قرآن اس کی تائید کر رہا ہے وہ معتبر ہے ہمارے لیے۔ یہ ایک معلوماتی پہلو تھا روایت سے متعلق۔ امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ جس طرح سے قرآن کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے، اسی طرح سے روایات کے اندر بھی کثرت سے امام زمانہ کا تذکرہ ہے، اور عالم اسلام میں بہت کم ایسے موضوعات ہیں جن موضوعات کے ذیل میں اتنی زیادہ روایات ذکر ہوئی ہوں کہ محققین فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے متعلق جو عالم اسلام میں روایات ہیں وہ تقریباً 2000 روایات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے موضوعات پہ اس طرح اتنی زیادہ روایات بہت کم ملیں گی۔ بالآخر ہمارے پاس جو کتب روائی ہیں اس کے اندر امام زمانہ سے متعلق بہت زیادہ روایات درج ہیں۔ اب یہ جو روایات کا سلسلہ ہے یہ دو حصے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کچھ روایات وہ ہیں جو برادران اہل سنت سے وارد ہوئی ہیں، اور کچھ روایات وہ ہیں امام زمانہ کے سلسلے میں جو تشیع کے علماء نے نقل کی ہے معصومین علیہ السلام سے۔ آئیے پہلے برادران اہل سنت کی کتب کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ اہل سنت کی مشہور ترین کتابوں میں سے جیسے سنن ابن داؤد ہے، سنن ابن ترمذی ہے، مسند ابن احمد ابن حنبل ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو معتبر مانی جاتی ہیں۔ اس کے اندر کثرت سے امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں، ان کی غیبت کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو یہ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں وہاں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے سلسلے میں روایات نقل ہوئی ہیں، رسول اکرم سے روایات نقل ہوئی ہیں، اور ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں رسول کا بیٹا آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اہل سنت کی جو معتبر ترین کتاب ہے جس کا درجہ قرآن مجید کے بعد ہے وہ بخاری شریف ہے۔
بخاری شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کو اہل سنت قرآن کے بعد سب سے زیادہ مانتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں قرآن کے بعد بخاری کا، کہ جس میں تقریباً 5000 روایات درج ہیں، اور ان 5000 روایات میں سے 1500 روایات ایسی ہیں جو ریپیٹ ہیں، یعنی 2 بار یا 3 بار کتاب کے اندر آئی ہیں۔ اس بخاری میں امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے کوئی روایت نہیں ہے، یعنی امام مہدی کا کوئی نام ہو یا ان کی ولادت کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن وہ مسائل کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے متعلق ہیں، وہ واقعات، وہ حوادث جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے مربوط ہیں، وہ اس کتاب میں نقل ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ کہ جس کا اعتقاد ہم بھی رکھتے ہیں اور برادران اہل سنت بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو جناب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ روایت کہ جناب عیسیٰ کا آسمان سے نازل ہونا، یہ جناب بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں کہا گیا کہ تم کیسا محسوس کرو گے اس وقت جب یہ جناب مریم کا بیٹا آسمان سے نازل ہوگا، تمہارا امام آگے ہوگا اور مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ تو اس طرح کی روایات کے جو ظہور سے متعلق ہیں وہ بخاری شریف میں بھی نقل ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں امام زمانہ سے متعلق روایات نہیں ہیں۔ تو اہل سنت نے امام زمانہ سے متعلق روایات کو کثرت سے نقل کیا ہے۔ یہ کچھ کتابیں تھیں برادران اہل سنت کی، یہ قدیم ترین کتابیں اس لیے میں نے ان کا نام لیا، ورنہ اور بھی کتابیں ہیں لیکن وہ قدیم نہیں ہیں۔ انہوں نے جو حدیثیں نقل کی ہیں اپنی کتابوں میں، وہ ساری حدیثیں انہی پرانی کتابوں سے لی گئی ہیں۔ یہ ایک حصہ ہے روایات کا جو برادران اہل سنت سے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ روایات کا، معصومین کے روایات کا، رسول اکرم کی روایات کا برادران اہل تشیع سے متعلق ہے، کہ شیعوں کے مکتب فکر میں امام زمانہ سے متعلق روایات کتنی ہیں۔ اگر آپ اس باب میں جائیں گے تو فراوان روایات آپ کو ملیں گی امام زمانہ سے متعلق، کہ امام صادق علیہ السلام نے کثرت سے روایات نقل کی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر معصوم نے امام زمانہ کے سلسلے میں بشارت دی ہے، مختلف پہلو سے۔ کہیں پہ ان کی ولادت کا تذکرہ ہے، کہیں پہ ان کی غیبت کا تذکرہ ہے، کہیں ان کے انتظار کا تذکرہ ہے، کہیں ان کے ظہور کا تذکرہ ہے، اور بعض روایات تو ایسی ہیں کہ جو رسول اکرم سے اور دیگر معصومین سے وارد ہوئیں، جس میں امام زمانہ کے جسم کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، کہ ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کے آئیبرو کیسی ہوگی، ان کی چہرے کا رنگ کیسا ہوگا، ان کا جسم کیسا ہوگا۔ اتنی دقیق ترین معلومات روایات کے ذریعے سے پیش کی گئیں کہ انشاءاللہ ان روایات کا، جس میں جناب امام زمانہ علیہ السلام کے شمائل کو بیان کیا گیا ہے، جسم کے خصوصیات کو بیان کیا گیا، اس کا فلسفہ انشاءاللہ ہم بعد میں انہی ایپیسوڈ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، کہ وہ خود ایک مستقل بحث ہے۔ برادران اہل سنت میں جو روایات نقل ہوئی ہیں اس میں بھی شمائل امام زمانہ کا تذکرہ ہے، کہ امام کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، اور شیعوں نے جو روایات نقل کی ہے اس میں بھی اس طرح کا تذکرہ موجود ہے۔ شیعوں کی جو مشہور ترین کتابیں ہیں، جو منابع اولیہ میں شمار ہوتی ہیں، جن کا اعتبار بہت زیادہ ہے، اس میں سب سے پہلے جو کتاب آتی ہے جس کا نام لیا جاتا ہے وہ اصول کافی ہے۔ مرحوم کلینی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں باب حجت میں مستقل روایات نقل کیا ہے جناب مرحوم کلینی نے رسول اکرم سے اور دیگر ائمہ سے۔ دوسری کتاب شیخ مفید کی الارشاد ہے، جو تاریخی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر بھی امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مرحوم شیخ طوسی کی غیبت نعمانی بہت ہی مشہور ترین کتاب ہے، جس میں امام زمانہ علیہ، بلکہ یہ پوری کتاب ہی امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں ہے۔ یہ ساری روایات غیبت اور ظہور اور انتظار اور حکومت سے متعلق ہے۔ ایک اور کتاب ہے جناب شیخ صدوق کی کمال الدین و تمام النعمہ، کہ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم سے لے کے امام حسن عسکری تک کے جتنے بھی روایتیں موجود ہیں تاریخ میں، اس کو لا کے جمع کیا گیا ہے، اور امام زمانہ کی بشارت دی گئی ہے، طرح طرح سے مختلف پہلوؤں سے وہ روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو تشیع کے نزدیک معتبر ہیں، اور ان کتابوں کے اندر بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ جو امام زمانہ کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔
دور حاضر میں، یعنی دور حاضر سے مراد یہ کہ یہ 100 سال اخیر میں یہ جو جن کتابوں کا میں نے نام لیا یہ منابع اولیہ ہیں، یہ جناب کلینی نے امام آخری دور درک کیا ہے، یا مثال کے طور پہ شیخ طوسی نے، شیخ مفید نے امام کے دور کو درک کیا ہے۔ یہ تو بہت پرانی کتابیں، ان کا تو اعتبار بہت زیادہ ہے، لیکن انہی کتابوں سے جو روایات نکالی گئی ہیں، اگر کسی کو مطالعہ کرنے کا شوق ہے اور امام زمانہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک ہی کتاب میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساری روایتیں ہم کو ایک کتاب میں مل جائیں، تو کتاب کا نام ہے منتخب الاثر۔ یہ شیخ لطف اللہ صافی صاحب کی کتاب ہے جو مرجع وقت ہیں، ابھی باحیات ہیں الحمدللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے یہ کتاب اس وقت لکھی تھی جب وہ نجف میں طالب علم تھے، اور بڑی مقبول رہی یہ کتاب۔ اس میں باب باب کر کے روایات کو نقل کیا گیا ہے، ولادت سے لے کے حکومت تک کے سارے مسائل روایت کی شکل میں نقل کیے گئے ہیں، کہ اس کا ترجمہ بھی اردو زبان میں جمال منتظر کے نام سے ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھے، اس میں ساری معلومات حاصل ہو سکتی ہے امام زمانہ سے متعلق۔ تو روایات کا ایک کثیر ذخیرہ ہے ہمارے پاس کہ جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آخری زمانے میں رسول کا ایک بیٹا آئے گا جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ میں فقط ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اس سے امام زمانہ کے انتظار کی عظمت بھی واضح ہو جائے گی، اور یہ بات بھی طے ہو جائے گی کہ روایات نے کس طرح سے امام کا تذکرہ کیا ہے۔ زمانہ امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ امام صادق کے زمانے میں اور امام زمانہ کے زمانے میں بہت فرق ہے، تقریباً 100 سال کا سمجھیے فرق ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان روایات کا تذکرہ کر رہے ہیں، حالات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آخری زمانے میں جو لوگ امام زمانہ کا انتظار کریں گے ان کی خصوصیات، ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس فضیلت کے مالک ہوں گے۔ جب یہ روایت میں ہے کہ جب امام صادق علیہ السلام نے وہ سارے فضائل بیان کر دیے ان لوگوں کے کہ جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو جو اصحاب بیٹھے تھے وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مولا ہم تو اس زمانے میں نہیں ہوں گے، ہم تو مر جائیں گے، تو ہم کو تو وہ فضیلت نصیب نہیں ہوگی۔ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور فرمایا کہ اگر آج تم یہاں بیٹھ کے میرے آخری بیٹے کی معرفت حاصل کر لو تو تم ایسے ہو جیسے فستاد القائم میں تم بیٹھے ہوئے ہو۔ کہ فستاد القائم اس خیمے کو کہتے ہیں جو جنگ میں لگایا جاتا ہے، اور جس میں فقط بڑے بڑے کمانڈر آ کے بیٹھتے ہیں، یعنی بہت معتبر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، اور جنگ کی حکمت عملی پہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم کو جنگ لڑنا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرح کا کہ اگر کوئی امام کی معرفت حاصل کر لے تو وہ گویا امام کے اس خیمے میں ہے جس میں معتبر افراد رہتے ہیں۔ یہ کب بات کہی امام صادق علیہ السلام نے؟ جب امام زمانہ پیدا بھی نہیں ہوئے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کے لیے زمان و مکان قید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان پہلے مر گیا ہے وہ امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جو بعد میں آیا ہے وہ امام کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے جس میں زمان و مکان دخیل نہیں ہے۔ اگر آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے امام زمانہ کی معرفت حاصل کر لیں تو امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں ہم اس خیمے میں بیٹھیں گے جس میں امام زمانہ ہوں گے اپنے خاص افراد کے ذریعے کے ساتھ۔ تو یہ روایات کا ایک ذخیرہ ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آخری زمانے میں رسول کا بیٹا آئے گا جو دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ یہ پورا ایک باب ہے جس کو معصومین نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے علماء نے اس کو انتہائی امانت داری کے ساتھ نقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔